مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جو آپ کے سامنے کا تعارف ہے یہ مشہور ایکس کرکٹر بھی رہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے بھی بڑا عرصہ تک کوچ رہے، ابھی پاکستان ٹیم کو بھی کوچ کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا سامنے سا تعارف ہے. جو اصل تعارف ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے جو ہمیں اللہ نے کام کیا ہے، یہ اب الحمدللہ اس محنت کے اندر دن رات لگا رہا ہے. اور ان کا ماشاءاللہ چونکہ انٹرنیشنل ڈومین ہے، اس میں یہ جہاں جاتے ہیں بات کرتے ہیں. آج بہت مہربانی ان کی کہ یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ تجلیس چونکہ سارا انہوں نے ترتیب دیا ہوا تو تلاوت پہلے ہوگی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے اس میں؟ ٹھیک جی جی پھر سے جی شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. خدا نے اپنی ہر مخلوق کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں کچھ خاص نعمتیں عطا کی ہے. ہوا کو روانگی دی، پانی کو ٹھنڈک، تشفی اور پاکیزگی بخشی. پہاڑوں کو بلندی دی، اس میں سے نکلنے والے چشموں کو یہ قوت دی کہ وہ تاؤ رکھ اپنے انجام، اپنی منزل سمندر تک پہنچنے کی شدت میں جڑے رہے. اور اس کے رستے سے نکلنے والی مٹی کو وہ ممتا دی کہ وہ اپنی کوکھ سے لہاتی ہوئی کھیتوں سے اناج کو جنم دے سکے. پھولوں کو خوشبو اور خوش رنگ عطا کیے. ہر مخلوق میں ایک ایسی حیثیت ہے جو اسے باقی سبوں سے جدا کرتی ہے، اور سبھی اپنے اپنے دائرے، اپنے محسوسیت میں اس خدا کے حمد و تعریف یا یوں کہیں عبادت میں لگے ہیں. اس طرح اشرف المخلوقات، خدا کی بنائی ہوئی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ چیز انسان اس کو عطا کیا. تو ہم اس سے پوچھیں کہ انسان کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے انسان کو کیا عطا کیا؟ انسان کو خدا نے احساسات اور جذبات دیے جس سے وہ محبت کر سکتا ہے، اور اسے یہ قوت دی کہ وہ اپنے خیالاتوں کو عمدہ طریقے سے اپنی زبان میں پیش کر سکتا ہے. مثلا پیاسی آنکھوں کو تشفی ملتی ہے، بے چین روح کو قرار آتا ہے. زبان پہ تیرا نام جب جب آتا ہے، خدا کی قدرت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. تو ساتھ نہیں تو کہیں دور ہی سہی، خیال سے ہی تیرے اپنا تو دل بہل جاتا ہے. یہ غزلیں، یہ نظمیں، یہ قوالی، یہ سب اس نعمت کی پیشکش ہے. اور یہ درد اس طرح لفظوں میں لپٹ کر باہر آتا ہے کہ سننے والے کے دل میں بھی تھوڑا سا درد اور محبت پیدا چھوڑ جاتا ہے. اس لیے قرآن، ایک حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ فرصت ملے اگر تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت ملے اگر تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں. اس عظیم مقصد کے لیے میں درخواست کرتا ہوں عبداللہ بھائی سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
وعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. اب میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر جناب حضرت، جو کسی، جیسے سر نے کہا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ایک شاعر لکھتے ہیں: سنا ہے جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو بات کرتے ہیں ہم، اور آپ بھی دل کا پیالہ خالی کر کے بیٹھیے گا، اور اللہ پاک جو ہم سنیں اور جو وہ بولیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کی آواز vulnerable ہے. جی سر، یہ کیمرے کے ساتھ ہے، یہ کیمرے کے ساتھ آواز دونوں کے ساتھ ہے کہ نیچے جا کے آپ بیٹھیں گے. کوئی بات نہیں، کھڑے ہو. اس کو یہ بھی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I would like to ask you one thing before I start. سارے موبائل بند کر دیں پلیز. اس کی ریزن بتاتا ہوں. وقار یونس، میں اور انضمام الحق، ہم تینوں ملتان سے ہمارا تعلق ہے، اور ملتان میں انڈر 14 سے ہم کرکٹ کٹھے کھیل رہے ہیں. بلکہ آپ کو دیکھ کے تو مجھے بڑا اپنا اسکول کا زمانہ بھی یاد آ گیا، اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، کرکٹنگ جب ہماری کیریئر شروع ہوا تھا. تو وقار یونس، انضمام الحق اور وقار، میں مائی سیلف، ہم تینوں نا، ہمارے ساتھ کچھ لڑکے ایسے تھے وہ بہت بریلینٹ کرکٹرز تھے. ہم ان کو نا رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے کہ یار ہم ایسے کرکٹر بن جائیں گے. کین وی بیکم لائک دیم؟ ایسے کرکٹر بن سکتے ہیں. ایک تو ہمارا یقین ہے ایز اے مسلمان کہ اللہ کو پتہ ہے، وہ چاہے جس کو چاہے فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ سے فقیر بنا دے. وہ اس کے کرم نوازیاں ہیں. وہ پتہ نہیں اس کو ان پڑھ کو پڑھے لکھوں کا بادشاہ بنا دے، پڑھے لکھوں کو ان پڑھ کے نیچے کام کرنے کی توفیق دے دے. یہ تو اس کے کرم نوازی ہیں. یہ ہمارا یقین ہے مسلمان کا. پر اسباب کے طور پہ دیکھا جائے، اسباب کے طور پہ دیکھا جائے تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ ہماری عقل ہے جو اللہ نے ہمیں، اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ تم سب سے بہترین کریشن، 18,000 اللہ کی کریشن ہے اس وقت دنیا میں. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. 18,000 مخلوقات ہیں جو اللہ کی، اس میں سب سے بہترین اللہ نے قرآن میں انسان کو بہترین، افضل اور احسن کہا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ وی کین تھنک. کیٹ نیور ٹیل دا کٹنز ہاؤ ٹو واک آن دا وال. بلی کے بچوں کو نہیں بتانا پڑتا کہ دیوار پہ کیسے چڑھنا ہے. انہوں نے شروع سے انہوں نے سسٹم اللہ نے بنائے ہوتے ہیں. انسان کے بچے کو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ کرول جیسے ہی کرنا شروع کرتا ہے، سب نے پہلے بجلی کی تاروں میں انگلیاں دیتا ہے، سوئچوں کے اندر گھستا ہے، آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. انسان ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے وہ بہترین ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سب سے بہترین کریشن کا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا موقع دیا ہے کہ ہم وی کین تھنک. سو آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ. میرا پہلا جو تھا نا، وہ کرکٹرز بن نہیں سکے جو ہمارے ساتھ بڑے ٹیلنٹڈ تھے، بہت ہی اچھا کھیلا کرتے تھے. ہم کہتے تھے یار یہ تو پاکستان کھیل کے چھوڑیں گے اور نمبر 1 پلیئر بنیں گے دنیا کے، جس طرح آج کل بابر ہے، رضوان ہے، یہ دوسرے شہین ہیں، باقی لڑکے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ان کے ساتھ کوچنگ کا اللہ کا شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ان کو دیکھتے ہیں تو ان لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت ٹیلنٹڈ تھے، کھیل نہیں سکے. پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، پتہ کیوں نہیں کھیل سکے؟ اس لیے نہیں کھیل سکے، دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے. اسباب کے طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جب ہمارا کوچ بات کر رہا ہوتا تھا نا، جب ہمارا کوئی کوچ بات کر رہا ہوتا تھا، ہمیں بتاتا تھا بال، مجھے جیسے میں لیگ اسپنر تھا، میری گوگلی اچھی ہوتی تھی، تو مجھے کہتے تھے بال ایسے پکڑو، ایسے پکڑو تو زیادہ تمہارا لیگ بریک ہوگا، گوگلی ہوگا، ڈرفٹ ہوگا. کرکٹنگ لینگویج کی باتیں جو کرتے تھے ہم غور سے سنتے تھے. اس وقت یہ بات نہیں پتا تھا کہ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے
کہ جو اسٹوڈنٹ، جو کرکٹر، جو بزنس مین، جو استاد، جو بچی، جو بچہ، جو ماں، جو باپ، جس کسی قسم کے بھی ریلیشن شپ میں انوالو ہے، وہ اگر بات کو سننے کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس بات کے اندر سے اس کو وہ چیز سمجھاتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، جو ساڑی گیندہ انگلیوں سے نہیں ملتی، کیونکہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جو توجہ سے بات سنتا ہے کہ کیا بات ہے، میں کیسے غور سے سنوں، اللہ کی بات ہونے جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، دین کی بات ہے، توجہ سے سنیں گے، چاہے جتنی مرضی دفعہ سنو۔ ایک بات کو ہمارے جو کوچ یا استاد یا ہمیں ایک بات کو 10ویں دفعہ ہر روز یہ کہتے تھے، انج گیند پھڑ، اس طرح گیند پھڑ، تیرا گیند زیادہ سپن ہوئے گا، اسی کو 10ویں دفعہ بھی اتنے ہی غور سے سنتے تھے۔ اس دن اللہ ایسی گیند کے اوپر بات سمجھاتا تھا جو اس سے پہلے نہیں سمجھ آتی تھی، کیونکہ ادب سے ہی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، یہ فون بند کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں مل جائے، اور اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو یہاں پہ اس روم میں بیٹھے، دل کو پکارو تو اللہ، دل سے پکارو تو اللہ ہر وقت حاضر ہے۔ لبیک یا عبادی، بول میرے بندے۔ تو اس لیے بھی بات غور سے سننا، اور جب سننے کا حق ادا کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہاف آف ایجوکیشن ڈن اف یو تھنک یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے۔ مجھے کچھ ہی نہیں پتہ، میں سننے کا محتاج ہوں۔ جب ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو سارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ جو کھلاڑی ہماری زندگیاں بدلی ہیں۔ لوگ میڈیا میں اکثر پوچھتے ہیں، گورے ہم سے پوچھتے ہیں، ابھی پی ایس ایل کا فائنل ختم ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو میں ملتان سلطان کا کوچ تھا، تو ابھی جو ہماری 4 گوروں نے قرآن مجید اور وہ لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کے بارے میں حدیث کی کتاب لی ہے، آپ کی زندگی کی کتاب لی ہے۔ یہ گوروں نے کتاب کیوں لی؟ آئی ول ٹیل یو دا اسٹوریز، میں آپ کو اسٹوریز بتاؤں گا، پر اس سے پہلے میں ذرا پہچانوں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کون پیدا کرنے والا ہے، واٹ از دا پرپز آف لائف۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میتھمیٹکلی آپ کو سمارٹ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ کا مائنڈ، آپ کی جو کہتے ہیں نا میتھ، جو تگڑی ہونی چاہیے۔ میتھ تگڑی ہوتی ہے نا تو حساب کتاب سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی تھیوری یہ ہے، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے تھیوری جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تھیوری، وہ اس تھیوری سے اینگل جتنے مرضی نکال سکتا ہے۔ تھیوری سمجھ آئی نا، مجھے سائی وال جانا ہے، سائی وال مجھے جانا ہے، مجھے ایک راستے کا پتہ ہے، اگر میرا ذہن کام کرتا ہوگا میں 2-3 راستے اور بھی ڈھونڈ سکتا ہوں اس کے اندر سے، کیونکہ اللہ نے اس لیے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو پیسے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہماری جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ ہم سے محبت پتہ کتنی کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس بیٹھنے کے اوپر ہمیں انسینٹیو پتہ کیا دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نقشہ کھینچ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ او مائی ڈیئر کمپینینز، او میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ ان کا موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ تو صحابہ بڑے عقل مند لوگ تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو پہچانیں گے کیسے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، حشر ان کا نبیوں کے ساتھ ہوگا، پروٹوکولز ان کو نبیوں جیسے ملیں گے، اور موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ گڈ کوشچن، کیونکہ کوشچن یہی بنتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ اب سننا اللہ کے نبی نے نقشہ کیسا کھینچا، قربان جائیں اللہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نلین مبارک کی خاک پہ قربان۔ یہ جو کرکٹر کی زندگی بدی ہے، آپ کی زندگی کو پڑھ کے اللہ کے حکم ماننے میں آسانی پتہ کب آتی ہے؟ جب اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں ہم، جب اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں بتاتا ہوں ان کی پہچان کیا ہے، ہاؤ ٹو ریکگنائز دیم، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا، مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہوگا،
ایک کلاس میں یہاں پہ ایک یونیورسٹی یا کالج میں بیٹھے ہوں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے آئے ہوں گے، مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا، بچیاں بھی بیٹھی ہوں گی، بچے بھی بیٹھے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، کوئی ملک ہوگا، کوئی شیخ ہوگا، کوئی گجر ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، کوئی کم انٹیلیجنٹ ہوگا، کس کے پاس کپڑے زیادہ اچھے ہوں گے، کسی کے پاس کم ہوں گے، کسی کے پاس مہنگا موبائل ہوگا، کسی کے پاس سستا موبائل ہوگا. یہ سارے کے سارے بچے اور بچیاں، یہ خواتین اور مرد، یہ نوجوان عورتیں، نوجوان مرد ایک روم میں بیٹھ کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ چلو آؤ اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بیٹھنے کے اوپر اللہ ہمیں انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہارا ریٹ میرے بندوں اور بندیوں یہ لگاتا ہوں، تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ کروں گا، کیونکہ تم مجھے پانے کی کوشش میں جستجو میں بیٹھے ہو. اس بیٹھنے کے اوپر تمہارا ریٹ یہ ہے کہ جنت میں تمہارا پڑوس نبیوں کے ساتھ ہوگا. سی دا پرائز. تو میں پراؤڈ نہ فیل کروں؟ ڈونٹ یو تھنک سو آئی شوڈ بی ویری ہیپی؟ مجھے خوشی نہیں اس بات پہ ہونی چاہیے؟ مومن کے اندر دو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. مومن اچھا کام کر کے خوش ہوتا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتا ہے. جو عورت اور مرد مومن جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے ندامت فیل کرتا ہے. اگلے دن ہمارا ایک کرکٹر ہے، پتہ نہیں اس کی فجر کی نماز رہ گئی تو ایسے مکہ مار رہا تھا، ایسے مکہ مارا، مکہ اس نے ایسے اپنے ہاتھ میں نا مکہ مارا، ٹھا غصے میں، کہتا فجر کی نماز رہ گئی آج. اس کے اوپر بھی اللہ اتنا ریٹ لگاتا ہے کہ میرا بندہ ندامت فیل کرتا ہے گناہ کر کے، نیکی کا کام مجھ سے چھوٹ گیا، اس پہ ندامت فیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں کہیں، تو نے مجھے توفیق نہیں دی، یا میرا کوئی ایسا عمل جو اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ جو تحقیق کرکٹرز کرنے لگ گئے، اس کے اوپر جو ہمارے انگریز کھلاڑی آتے ہیں یا انگریز کوچ آتے ہیں، وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ دیر ایتھیس، وہ ایتھیس ہیں. ایتھیس کہتے ہیں دہریے کو، وہ اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ جل شانہ کے سامنے جب ان کی بڑائی کی جائے نا، تو ہمارے جس بندے کو ہم نے قرآن دیا ہے، وہ ایئن ہے اس کا نام، وہ سنگر ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کا ادھر تھا، آفیسر تھا، ہماری ساری ملتان سلطان کی سیکیورٹی اس کے سپرد تھی. تو وہ بس کے فرنٹ پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آئی ایم ون آف دا سنگر ان پبس، جو نائٹ کلب وہ نہیں ہوتے جو شراب خانے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ سنگر ہے، ان کا گروپ ہے، ایک اس کا بینڈ ہے، اس بینڈ کے اوپر گانے گاتا تھا. تھوڑی سی اس سے اللہ کی بات ہوئی، اس سے پوچھا گیا، کچھ کھلاڑیوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون سے ریلیجن سے؟ کہتا آئی ایم کرسچن بٹ آئی ڈونٹ بلیو کرسچینٹی. پتہ نہیں میں پریکٹیکل کرسچن نہیں ہوں بٹ آئی ایم اے کرسچن، پر مجھے کوئی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ بٹ آئی نو دیر از سمبڈی. تو پھر ہمارے کچھ کرکٹرز نے، رضوان جیسے ہیں، انہوں نے پھر اس کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کون ہے ایسا مصور جو پانی کے اوپر تصویر کو بنا سکے. وہ کہہ رہا ہے نو بڈی کین کریٹ اینی فوٹوگراف اینی پکچر آن واٹر، کوئی پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا. ایک وحدہ لا شریک اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں بتاؤ تو صحیح، ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی مصور جو دو قطروں کے اوپر ایسی خوبصورت شکلوں کو بنا کے دکھا سکے؟ لا الہ الا اللہ. ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی کریٹر؟ کوئی پانی کے اوپر تصویر نہیں، پانی کے اوپر تصویر رنگ ٹھہر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے کیسا تمہارا مصور ہوں، کیسا پالنہار ہوں. یہ بتاؤ کہ کسی نے ماں کے پیٹ کے اندر کوئی دیکھا ہے کبٹ، الماری، کوئی ایسی چیز دیکھا ہے جہاں پہ آنکھیں بھی پڑی ہوں، ناک بھی پڑا ہو، کان بھی پڑے ہوں، ہونٹ بھی پڑے ہوں، دانت بھی پڑے ہوں، ہاتھ بھی پڑے ہوں، ٹانگیں بھی پڑی ہوں؟ کسی کو عورت بنا دیتا ہے، کسی کو مرد بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح میرے بندوں اور بندیوں، ہے تمہارا اللہ ایسا، تمہارے اللہ جیسا کوئی مصور؟ کیسا 9 مہینے کے اندر، ہم نے گورے کو کہا 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر کون ہے جو ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، اس کو آکسیجن بھی پرووائڈ کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے اتنا خوبصورت مصور کوئی ہو سکتا ہے کہ ہماری انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر کسی 7 بلینز آف پیپل، کتنے ارب لوگ ہیں؟ 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب لوگوں کے پوٹے آپس میں نہیں ملتے، آنکھوں کی روشنی آپس میں نہیں ملتی،
آنکھوں کی پتلیاں آپس نہیں ملتی. پھر اللہ بڑے مان سے کہتا ہے تمہارے رب جیسا ایسا کوئی مصور جو آنکھوں کو نہیں ملنے دیتا, جو انگلیوں کے پوٹوں کو نہیں ملنے دیتا؟ اے میرے بندوں اور بندیوں, بتاؤ تم آج تھوڑی سی دنیا کی لالچ میں, تھوڑی سی ایجوکیشن کے لالچ میں, تھوڑی سی کمپنی کے چکر میں, تھوڑی سی جوانی کے چکر میں تم سب سے پہلے مجھے بھول جاتے ہو. اور ریممبر دس, اللہ بڑے مان سے کہتا ہے میں تمہیں ہر جگہ ملتا ہوں. تم چھپ کے گناہ کرتے ہو, تو زمینوں کے اندر چلے جاتے ہو, تم اپنے آپ کو اکیلے سمجھ کے موبائل کو یوٹیلائز کرتے ہو, موبائل کو سمجھتے ہو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. تو اللہ بڑے مان سے کہتا ہے میرے بندے اور بندی, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں, تو مجھ سے نہیں ڈرتا, باقی دنیا والوں سے ڈرنے لگ گیا. اللہ اکبر. میرے سے ہی نہیں گھبراتا تو, جو کہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر مان سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پھر میرے بندوں اور بندیوں, پتہ کیا ہے, جب تم گناہ کرتے ہو نا, جب تم گناہ کرتے ہو, کسی کا دل توڑتے ہو, کسی کو تانا مارتے ہو, کسی کو ذلیل کرتے ہو, کسی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو, استاد کی بےزتی کرتے ہو, اس کا مذاق اڑاتے ہو, اس کا مسخر کرتے ہو, اس کو مذاق کرتے ہو اس کے ساتھ, کسی دوست کی غریبی کے اوپر اس کو تانے مارتے ہو, کسی کے فیل ہونے کے اوپر اس کو تانے مارتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, روزہ نہیں رکھتے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو, یتیموں کا مال کھاتے ہو. اللہ سب کو کہتا ہے, اس میں سارے ہیں, زانی, شرابی, چغل کرنے والا, چغلی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, ساروں کو مخاطب ہو کے اللہ جل شانہ سے یہ پوری کائنات اجازت مانگتی ہے. میرے پیارو, اللہ سے اجازت مانگتی ہے. سمندر کہتے ہیں سونامی چڑھ جائیں, سری لنکا میں آیا تھا نا, ہم تو ادھر کھیلنے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جہاں پہ وہ گراؤنڈ ہے, ساتھ ہی وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہی وہاں پہ جو آیا تھا, اتنا بڑا قلعہ تھا, قلعے کے دیواروں تک پانی آ گیا تھا. اللہ نے جب سمندر کو چھوٹ دی, تو سمندر آج بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے, زمین آج بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے. یہ کون ہوتا ہے یتیموں کا مال کھانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا؟ یہ کون ہوتی ہے جو اپنی ماں کو تانا مارنے والی؟ یہ کون ہوتا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے جو اپنے غیبت کرنے والا, دوستوں کے ساتھ نہ اس کے اوپر خام خواہ تہمت لگانے والا, یہ نماز چھوڑنے والا, روزہ نہ رکھنے والا, ہواؤں کو گندا کرنے والا, زانی, شرابی, یہ ساری زمین, آسمان, فرشتے, پہاڑ, سمندر, دریا, یہ ایک ایک کائنات کی جو بنائی ہوئی اللہ نے مخلوق ہے, وہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اے اللہ جس حکم کر, تیری مہربانی ہے, حکم کر, اس کو زمین کہتی نگل جائیں, آسمان کے فرشتے کہتے مار دیں, دوبارہ چیخیں, سمندر کہتا پھر چڑھ جائیں ان کے اوپر. اللہ ساری مخلوق کی باتیں سن کے آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی تم نے پیدا کیا کہ میں نے کیا؟ آگے سے جواب آتا ہے اللہ خالق اور مالک تو آپ ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اللہ ماشاء اللہ, کہتا ہے پرے ہو جاؤ, میں اپنے بندی اور بندے کے توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کیسا کریم اللہ. سو میرے پیارو, اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا؟ بس یہ فگر آؤٹ کرنا. ہم کھلاڑیوں کو اللہ نے یہ ایک چیز سمجھائی, یہ تبلیغ کی برکت سے. ابھی میں سٹوریز بتاتا ہوں 2-3. ہماری ریس تھی, یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. وسیم اکرم, میں, وقار یونس, انضمام الحق, اعجاز احمد, عامر سویل, یو کین نیم آل آف دیم. ایک ریس تھی کہ کس کا بڑا گھر ہے, کس کے ریکارڈ زیادہ ہیں, کس کے پاس گاڑی کون سی ہے, کس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, اور کس کی بیوی کون سا مہنگا سوٹ پہنتی ہے. مطلب میری وائف, چھوڑو کسی کو, میری وائف اور میری تھی کہ وائف اور میرے گھر میں کنورسیشن کیا ہو رہتی ہے؟ کنورسیشن یہ ہو رہی ہوتی ہے جب زندگی نہیں بدلی تھی کہ ان کے کھانے پہ جانا ہے, ان کی پارٹی میں جانا ہے, تو آئی شوڈ ہیو, آپ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, ڈائمنڈ لے کے آنا. پتہ ہے ان کی وائف نے بہت اچھا ڈائمنڈ پہنا ہوا تھا, ان کے کپڑے دیکھے تھے بہت مہنگے ہیں, وہ کہاں سے لیتے ہیں, ہم بھی وہاں سے لیں گے, ان کے ڈیزائنر سے لیں گے. ایک ریس تھی, اس ریس سے نکلتے لڑتے تھک جاتے تھے, پیسہ کما کے گھر میں لاتے تھے, نہ گھر میں خوشی, نہ لڑائی جھگڑا ختم ہوتا تھا, اور چیزیں بھی آئی جا رہی ہیں, ملازم بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, گھر بھی ہیں, پر محبت نہیں ہے. کیوں محبت نہیں ہے؟ کیوں خوشیاں نہیں ہیں گھر میں؟ کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں تھی, یہ بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خوشیاں تو اللہ دیتے ہیں, خوشیاں اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں,
اور اگر کسی اور طریقے میں ہوتی تو جتنے بھی بڑے بڑے سنگر ہیں، جو آپ کا ایک ایکٹر ہے ولیم، وہ اس نے خودکشی کر لی. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو، وہ ڈرگز کے اندر چلا گیا، اس نے گلوز تک پتہ نہیں دنیا کو میلتا نہیں تھا. جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو ایک پرنس ہے، اس نے خودکشی کر لی. کتنے بڑے سنگر، کتنے بڑے لوگ آئے، ان کے پاس تو دنیا کی سب چیزیں تھیں. بٹ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندوں اور بندیوں، یو کین بائی اے بیڈ، تم بستر تو خرید سکتے ہو، نیند کہاں سے خریدو گے؟ تم کہاں سے پیار خریدو گے؟ پیار تو اللہ تمہارا دلوں میں ڈالے گا. تمہاری عزت کا مقام دینے والا تو اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ قدیر. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو وہ عطا کرتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھینے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو یہ سارا نظام جب اللہ کا ہے، جب اللہ کے نبی کے طریقوں میں، ان کے پروٹوکولز، ان کی طریقوں میں کامیابی ہے، تو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ تھیوری بالکل غلط ہے، جو تھیوری بالکل نہیں چلے گی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دوسرا کافر ہو. مسلمان کے اوپر پابندی زیادہ اس لیے کہ اس کو تو عقل ہے. ایک پلیئر کو پتہ ہے 2 سکور رہ گئے ہیں، 4 بالیں ہیں، وہ نکل کے گندی ہٹ مار دیتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا تو ٹیم کو ہرا کے آ جاتا ہے. اور ایک بندے کو پتہ ہے 4 بالیں ہیں، کوئی بات نہیں، گندا بال ملے گا تو اس پہ چوکا مار دوں گا. اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ نے ایک پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی فرمائی ہے. کیا کہ ہمارے انگلینڈ میں گئے تو 4:15 بجے وہاں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے. پاکستان ٹیم تھی، میں ان کی پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا، تو ہم 4:15 بجے ٹیم روم میں ملتے تھے جماعت کے لیے. تو جماعت کے لیے جیسے ہی آئے تو اب لڑکوں کے نوجوان جیسے آپ لوگ ہیں نا، نوجوان لڑکوں کے منہ کے اوپر پانی گر رہا ہے، وضو کا پانی اس کے بازوؤں سے گر رہا ہے، اور وہ جا رہے ہیں اپنی جان نمازیں اٹھائی ہوئے ٹیم روم میں. ہمارا ٹیم روم ہوتا ہے جس پہ ہم نے میٹنگ کر کے کنورسیشن کرنی ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ اگلی ٹیم کو کس طرح پکڑنا ہے. تو ہمارا وہ جس طرح لگا ہوتا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ پورا سسٹم بنا ہوتا ہے. وہاں پہ 4:15 بجے میچ کھیل کے دنیا کی ہر نعمت لڑکے کو ملی ہو، اور وہ سارے لڑکے جس میں رضوان بھی ہے اور بھی لڑکے ہیں، شاداب ہیں، سارے یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے جان نمازیں اپنے کندھوں پہ رکھی ہوں اور آ رہے ہوں. ادھر سے انگریز عورتیں اور انگریز مرد شراب خانوں سے واپس آ رہے ہوں اور آتے ان کو تانے ماریں، would you like to have a fun with us guys? would you like to have a fun with us guys? اور یہ نوجوان اپنی نظروں کو جھکا کے اور جا کے نماز پڑھیں. اللہ اپنے ان نوجوانوں کا ریٹ نہیں لگائے گا؟ نہیں لگائے گا. ہماری خواتین جو کہتی ہیں ڈائمنڈ، جو سوٹ ایک کپڑا پہن کے دوسرے فنکشن پہ جاتی نہیں تھی. میں اپنے گھر کی بات، میری وائف کی بات بتاتا ہوں. آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ میں گئی ہے پردہ کر کے گئی ہے، تو اپنی ویلیو کو اس کو اس دن پتہ چلا. تو ایک گوری بھاگتی ہوئی آئی، میرا سیزن ختم ہوا انگلینڈ میں، ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر سے وہ چاکلیٹ خرید رہی تھی بچوں کے لیے. تو جیسے ہی ایک بچوں کے لیے ایک چاکلیٹ کو پکڑنے لگی اس باکس کو، تو ایک گوری بھاگتی ہوئی آئی جس نے بیچاری نے کپڑے کچھ پہنے ہی نہیں ہوئے تھے، اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسکرٹ پہنی ہوئی تھی ایک شارٹ سی، جیسے ان کے لباس ہوتے ہیں. تو وہ آئی اور آ کے کہتی میڈم پلیز یہ چاکلیٹ نہ خریدنا، ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ، یہ باکس آف چاکلیٹ، ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ. تو میری وائف نے آگے سے غصے سے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک سو آئی ہیو اے منی، میرے پاس پیسے نہیں اس لیے تم کہہ رہی ہو؟ کہتی نو 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 میڈم پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، مجھے غلط مت سمجھو، ہم تمہارے ہولیے سے مجھے یہ لگتا ہے تم مسلمان ہو. تو مائی وائف سیڈ کہ یس الحمدللہ آئی ایم اے مسلم. تو کہتی ہے ہم نے مسلمانوں کے بارے میں، یہ گوری کہہ رہی ہے، ہم نے مسلمان عورتوں اور مردوں کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ تمہارے مذہب میں کوئی چیز بھی نہ تم خریدتے ہو، نہ بیچتے ہو، نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو جس میں شراب ہو. اس چاکلیٹ میں ہم نے شراب ڈالی ہوئی ہے. تو میری وائف ایک دم سٹن، کہتی ہے میرے پاس آئی فوراً، کہتی ہے یہ ہولیے کے اوپر میرا ریٹ لگ رہا ہے کہ غیر مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ چاکلیٹ نہ خریدنا جنہوں نے پیسے کمانے ہیں اس کے پیچھے. اگر میں نے ہولیے والی زندگی جیسے اختیار کی تو مجھے اللہ عزت دے رہا ہے. اگر میں نے نبی کی زندگی کو اپنے سینے سے لگایا، اگر میں نماز پڑھتی ہوں، اگر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ریس میں، بچوں کے ساتھ ریس میں پڑی ہوئی ہے کہ دیکھو میرے 27 پارے ہو گئے ہیں، ابھی 10-12 روزے ہوئے ہیں.
تو کہہ رہی میرے 27 پارے ہوں گے، کبھی کوئی کہہ رہی مجھے اتنے، کبھی میرا بیٹا اللہ کا شکر ہے گھر میں کہہ رہا ہے سحری کے وقت باتیں کر رہے ہیں، میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اللہ کی مہربانی سے. بیٹا کبھی کہہ رہا ہے کہ اب بابا آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پلیز ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. سوچیں تو صحیح اللہ کہتا ہے کیا ہے ہم سے، اللہ تو ہم سے باتیں کرتا ہے. کہتا ہے میں نے کل مجھے کوئی کنفیوژن تھی، میں نے قرآن کھولا، اللہ نے میرا سوال کا جواب دے دیا مجھے. جیسے ابھی یہ بچہ نہیں بتا رہا تھا کہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے تم کو اپنی پرابلمس کو کھول لو تو صحیح، میں تمہارے قرآن کے راستے سے کھولوں گا. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو میرے نبی کی تفسیر، میرے نبی کی زندگی پڑھ لو، تمہیں ہر چیز کا سوال مل جائے گا، ہر تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا. تو یہ ہمارے کھلاڑیوں کی، بیگموں کی زندگی، بچیوں کی زندگی بدل گئی. ابھی آپ دیکھو اس کی ثقلین کی بیٹی اور شاداب کا ماشاءاللہ شادی ہوئی، اب پوری دنیا کے سب سے مشہور لوگ ہیں یہ، اور وہ اپنے سسٹم میں جا رہے ہیں. بتاؤ مجھے میرے پیارے بچوں اور بچیوں، یہ بتاؤ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اچھے اس کے بال کھلے ہوں، اس کا دل نہیں کرتا لوگ اس کی تعریفیں کریں. وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا ماسک پہن کے، اپنا حجاب کر کے، وہ اور اس کی شہین کی وائف جاری ہوتی ہیں. یہ نہیں، باقی ہم ججمنٹل نہیں ہیں کسی کے. وی شوڈ ناٹ جج ادر پیپل کہ جو بیچاری نہیں پردہ کرتی وہ اس لیے بری نہیں ہو سکتی، مگر یہ اللہ نے حسن کس میں رکھا ہے. اس مرد کے زندگی میں، جیسے ہمارا ایک کھلاڑی گیا ہے ESPN کے انٹرویو دینے ویسٹ انڈیز میں، اور ویسٹ انڈیز کی جو پروڈیوسر لڑکی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ بڑی مشہور تھی، وہ جس کو چاہتی تھی وہ انٹرویو کرواتی تھی. سو شی واز اے پروڈیوسر آف دا ESPN. تو وہ ہمارے کھلاڑی کے پاس گئی اور ہمارے کھلاڑی کے پاس جا کے کہتی ہے کہ یور ٹائم از اسٹارٹنگ رائٹ ناؤ، ہائی ہاؤ آر یو، ایسے ہاتھ ملا کے کہتی ہے ہائی ہاؤ آر یو. تو اس نوجوان کرکٹر نے، آج کی بات بتا رہا ہوں، صدیوں پہلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، آج کی بات بتا رہا ہوں، اس نوجوان نے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ کے کہا I'm sorry, we don't shake hand with a female because ہمارا اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. اینڈ سیکنڈلی thirdly I'm married. وہ کھلاڑی کہتا ہے پہلے میں لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ مائنڈ نہ کر جائیں، لوگ کہیں برا نہ محسوس کریں، کہتا ہے پہلے میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی کی زندگی میرے سے دور نہ چلی جائے. تو کہتا ہے میں نے ہاتھ اس دن نا ڈرتے ڈرتے کھینچ لیا، میں نے کہا دیکھی جائے گی، ناراض ہوتی تو ہوتی جائے، مجھے نہیں اس نے انٹرویو کروانا تو نہ کروائے، کوئی بات نہیں. تو وہ اس نے کہا ہاتھ پیچھے کہا I'm sorry, I don't shake hand with the female, I'm a Muslim. اینڈ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. جس طرح ہماری عورتوں کو پردے کا کہا گیا ہے، اسی طرح ہمارے مردوں کو حیا کے بارے میں کہا گیا ہے. 15-20 سیکنڈ کہتا ہے ہمارا کھلاڑی، کہتا ہے 15-20 سیکنڈ کا گیپ پڑ گیا، گیپ، اسٹن ٹائم، کوئی نہیں بول رہا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ شی ول کم بیک اینڈ شی ول سے کہ آئی نیو دیٹ اسلام از ویری ہارڈ اینڈ ایروگنٹ ریلیجن، اسلام میں سختی ہے. اب اس نے یہ سوچ رہا تھا کھلاڑی کہ یہ ایسا بولے گی. اب اس نے کیا آگے سے جواب دیا، اس عورت نے 15-20 سیکنڈ خاموشی کی، خاموشی کے بعد بولی، کہتی ہے تھینک یو سو مچ. وہ پروڈیوسر، ینگ عورت، ہمارے کرکٹر کو، پاکستانی مسلمان کرکٹر کو جس نے ہاتھ نہیں ملایا، اس کو کہتی ہے تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. فرسٹ ٹائم میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ میں عزت محسوس کی ہے. فرسٹ ٹائم آئی میٹ دا گائے، پہلی دفعہ میں کسی انسان سے ملی ہوں جس نے مجھے پراپر عورت ہونے کے ناطے عزت دی ہے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو. اینڈ آئی ول ٹیل مائی پیرنٹس، میں آج اپنے ماں باپ کو فون کر کے بتاؤں گی سچی مچی مرد سے ملاقات ہوئی ہے میری. آج کے کرکٹر کی بات بتا رہا ہوں، آج کے کرکٹر کی. ہمارا ایک کھلاڑی ہے، اس کی وائف مسجد کا لک آفٹر کر رہی ہے، مسجد کا. وہ کہہ رہی ہے اپنے، ہمارا کھلاڑی بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میری وائف کو میں نے کہا کہ جی میں کرتا ہوں، کہتی نہیں آپ بزی ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، میچوں میں مصروف ہوتے ہوں، لیٹ می ہینڈل دس. وہ امام صاحب سے فون کر کے کہتی ہے کہ کوئی ضرورت ہو مسجد کی تو مجھے بتانی ہے آپ نے. پوری تراویاں، یہ سارے جتنی مسجد کے کام وہ خود کر رہی ہوتی ہیں. بتاؤ اللہ اس پہ ریٹ نہیں لگائے گا؟ یہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. رضوان نے اس این کو کتابیں دی، وہ جو این سنگر تھا، اس نے کہا کہ یہ پڑھو، تمہیں اللہ تمہارا جواب دے گا. وہ اللہ جس نے تمہیں دنیا میں بنایا ہے وہ کہتا ہے لیٹ می ریڈ دس، میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں گا. پھر وہ اس نے لی. ہمارے اینلسٹ نے کتاب لی قرآن کی، انگریزی کے ترجمے کے ساتھ.
تو میرے پیارے بچوں اور بچیوں، زندگی بڑی مختصر سا ہے، بہت چھوٹی سی ہے. یہ آپ کے سامنے میں 3 ورلڈ کپ کھیلا ہوں پاکستان سے. 22 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے بیفور آئی اسٹارٹ کوچنگ. I was 17 when I start playing for پاکستان. 17 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے پاکستان ٹیم میں لے آئے تھے، اور I was in a میٹرک. میں میٹرک کی کلاس میں 2 ایگزام دیے تھے تو میں سیدھا پاکستان ٹیم میں آ گیا تھا 87 میں. اور عمران خان کی کپتانی میں 3 سال کھیلا، جس میں 92 کا ورلڈ کپ بھی ہم جیتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹائم گوز لائک دس، بینگ وہ گیا. مگر بچپن میں جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہو، مجھے یاد ہے کہ ایک میرا دوست ہے وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا. میرے دوست اور میں سکول میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. جیب میں 1 روپیہ نہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، بلے کے پیسے کوئی نہیں، شوز کوئی نہیں، جوتے کوئی نہیں، ننگے پیر ہیں. اور ایم کیا بنا رہے ہیں، مقصد کیا بنا رہے ہیں؟ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہیں کا جہاں اور. کیا مطلب؟ تمہارے جیبوں سے، تمہارے پیسوں سے، تمہاری چیزوں سے تمہارا مقصد حل نہیں ہوگا. مقصد تمہارا مائنڈ سیٹ بدلے گا. اف یو وانٹ ٹو بیکم اچیور، اگر تم عورت اور مرد دنیا میں کوئی چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہو، سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کتابوں کی، تمہیں کپڑوں کی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری نیت، انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، تمہاری نیت تگڑی ہوگی تو تم ایک دم ساری چیزوں کو اچیو کر لے. میں اور وہ سکول میں دیوار کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، جیب میں 1 روپیہ نہیں، اور وہ مجھے کیا کہہ رہا ہوتا تھا، میرا دوست کہہ رہا ہے بات سنو مشتاق، جب ہم بڑے آدمی بن جائیں گے نا، جب اللہ ہمیں چیمپئن بنا دے گا، مشہور کر دے گا، کچھ چکر نہیں ہے، جیب میں کوئی کچھ نہیں ہے. جب اللہ مجھے یہ دے دے گا، سب سے پہلے میں اور آپ نا مسجد بنائیں گے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے. جیب میں 1 روپیہ نہیں، کھانے کو نہیں ہے، لوگ کھا رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم بھوکے پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پر اس مقصد کو بھولے نہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہیں کا جہاں. جب پرابلمز آپ کے اوپر زندگی میں آتی ہے نا، مسلمان کے اوپر، وہ پرابلمز کا حل کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ کو پاتا ہے، پھر اس کے اوپر جستجو کرتا ہے. اتنی جستجو کرتا ہے، اتنی جستجو کرتا ہے کہ وہ شاعر کو کہنا پڑ گیا کہ منزل کی جستجو میں کیوں کھو گیا راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. اتنا تگڑے ہو جاؤ تمہیں تھوکنے پڑی. کیا کرتا ہے؟ یہ بارش ہو رہی ہے نا باہر ہمارے کینٹ میں ڈیفینس سے جب نکلا ہوں تو ادھر سے بارش ہو رہی تھی، وہاں پہ طوفان آتا ہے نا. تو کرگس کے بارے میں کیوں علامہ اقبال نے کہا وہ تگڑا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں گدھ، وہ تگڑا جانور ہوتا ہے، وہ تو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے شہین سے. وہ جب ہی پرابلمز آتی ہے نا، وہ لوگوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، بلڈنگوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ درختوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے کہیں چھپ جاؤں. پرابلمز کو فیس نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. چھپتے 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 تو وہ شہین کیا کرتا ہے؟ جیسے اس کو وہ تھپڑ پڑتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے، اندھیری چلتی ہے، شہین اڑتا ہے، اس کو پہلا تھپڑ پڑتا ہے، سیدھا ڈیفینس سے آ کے ادھر گلبرگ میں گرتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے. پھر اس کو بارش کے طوفان آتے ہیں، پھر اس کے پر گیلے ہوتے ہیں، وہ لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے حالات سے. لوگوں کے تانے کہتا نہیں ہے، وہ لوگ اس کے سامنے جھوٹ بول کے مال کماتے ہیں. لوگ اس کے سامنے، ہماری عورتیں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے سامنے کئی لوگ فیشن کر کے اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوتی. ہمارے نوجوان کتنے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ چپ کر کے اپنے جستجو میں لگے رہتے ہیں. وہ لگے رہتے ہیں کہ اللہ کو مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ کا نبی کی زندگی مل گئی، میری کامیابی. یہ شہین کرتا ہے. اس کو لوگ تانے مارتے ہیں، جیسے میری بیوی کو شروع میں میرے خاندان میں تانے پڑے کہ تو کی ڈاکو بن کے بہ گئی ہیں، تیرا کوئی عمر ہے؟ یہ پردہ کرنے کی عمر ہے؟ خاندان والے کہہ رہے ہیں یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا. مجھے ایک میرے گھر والوں نے کہہ دیا کہ ابھی آپ کی عمر ہے کوئی داڑھی رکھنے کی. میں نے 2003 میں داڑھی رکھ لی تھی اللہ کی مہربانی سے، وہ جب کھیل رہا تھا میں پیک پہ تھا. تو یہ شہین کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے تانے سنتا ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا، بدلہ نہیں لیتا. وہ سنتا، طوفانوں سے لڑتا ہے، بارشوں سے لڑتا ہے، لڑتے 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 اس کی پرواز پھر بارش اور ہوا سے اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ جا کے اپنے پنجے گاڑ کے، پروں کو پھیلا کے اپنی گردن کو نیچے دیکھتا ہے. ہم سارے نیچے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ کے کہتا ہے پتہ ہے کیوں بلندی کے اوپر مجھے کیسے پہنچا ہوں؟ بلندی کے اوپر میں اس لیے پہنچا ہوں کہ مجھے لڑنا آتا ہے حالات کے ساتھ، مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، مجھے فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑنا آتا ہے، مجھے ظہر کے اوپر اپنے میچ کو پرے کر کے، اپنی کلاسوں کو پرے کر کے، مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے میں جستجو کرتا ہوں، میں عصر کے وقت اپنے کاروبار کو پرے کر کے، میں
عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں مغرب کے اوپر اپنا بہترین پروگرام، اپنی سہیلیوں کی کمپنی، اپنی سہیلیوں کے گروپ کے اوپر چیٹ چل رہی ہوتی ہے، فیس بک کے اوپر میں اپنی دوستوں کے ساتھ لگا ہوتا ہوں، میں ان کو سب کو چھوڑ کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ عشاء کے وقت نیند کا غلبہ میرے پاس آتا ہے اور بڑا اچھا میچ چل رہا ہوتا ہے، 4 بالوں پہ 2 سکور چاہیے ہوتی ہیں، ادھر عشاء کی نماز کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، میں اپنا یہ 4 بالوں کو چھوڑ کے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے مینار پاکستان کی بلندی کے اوپر میں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ مجھے لڑنا اپنے نفس سے آتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ کیسے لڑنا آتا ہے انسان کو؟ یہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، غریب کا بچہ ہوں، غریب کے ماں باپ کا بیٹا تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، باپ مزدور آدمی ہے، کیا آپ کے سامنے کھڑے ہیں؟ دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے نواز دیا۔ والد صاحب کے اندر ایک چیز تھی، حلال روٹی گھر میں لے کے آتے تھے، چاہے 100 روپیہ لے کے آتے تھے، چاہے ایک ٹائم ملتی تھی، ایک چاہے نہیں ملتی تھی، ایک ٹائم ہم بھوکے سوتے تھے چاہے نہیں سوتے تھے۔ وہ کہتا تھا میرے رب کی، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے بچوں کو کچھ ہوتا ہے۔ آج سارے بچوں کو اللہ نے ایک اپنی اپنی جگہ پہ ایسا سیٹل کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا وہ سودا اللہ سے کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بہترین تجارت بتاؤں میرے بندوں اور بندیوں، بہترین تجارت اور کاروبار یہ ہے، دا بیسٹ بزنس اف یو ڈو مائی ورک اینڈ آئی ول ڈو یور ورک، میں تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کرتا ہوں۔ اور اے ایمان والے مرد اور عورتوں بتاؤ تمہارے رب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے؟ آج سے نیت کر لو، چیمپئن بننے کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اچیور بننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت 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 کہ میں نے اللہ کا پیغام لے کے میں پوری دنیا میں جانا ہے۔ ابھی پرسوں 4-5 دن پہلے ہم سارے بات کر رہے تھے کرکٹرز، کس کا ویزا لگا ہوا جی امریکہ کا؟ میں نے کہا میرا بھی لگا ہوا ہے، انضمام نے کہا میرا بھی لگا ہوا، 3-4 کھلاڑیوں نے پوچھا، ہم نے کہا یار اللہ کے راستے میں نکل کے جا کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ سعید انور ابھی آسٹریلیا گیا ہے، جن کے ساتھ گوروں کے ساتھ جن کے ساتھ کھیلتا تھا، شین وان جو مر گیا ہے، اس سے پہلے سٹیو وہ، اس کے مارک وہ، لینگر، یہ جو بڑے بڑے پلیئر ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کو دعوت دے کے گیا ہے کہ یار پیغام پہنچ جائے اللہ کا۔ اس کی سوچ ایسی کہ ہر وقت اللہ اس کو ٹریول کرواتا رہتا ہے، ہر وقت ٹریول کرواتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو سوچا ہے، اللہ جل شانہ کہتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، جیسا اپنے رب کے ساتھ گمان کرو گے اللہ ویسے ہی فیصلہ کرے گا۔ کل میری رات بیٹی بیٹھی مجھے کہہ رہی تھی، سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا، ہم سحری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بیٹیاں میری ایک دائیں پہ آ کے بیٹھ گئی، ایک بائیں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ جو بڑی بیٹی تھی وہ آ کے کہتی ہے کہ بابا آپ دنیا سے تنگ تو نہیں آ گئے؟ مجھے کہتی ہے، میں کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، مشہور ہوں، اللہ نے تم جیسے نیک بچے دیے ہیں، گھر دیے ہیں، نوکر دیے ہیں، سب کچھ مائیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تبلیغ میں کام لے رہے ہیں، اللہ ہر جگہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، توفیق دیتا ہے۔ تو میں وائی شوڈ آئی بھی؟ اور پرابلم تو آتی رہی ہیں، پرابلم تو آتی رہیں گی، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کے غم بھی عارضی۔ میں تو ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہاں کی خوشیاں بھی عارضی، یہاں کے غم بھی عارضی، غریب کی زندگی بھی گزر جانی ہے، امیر کی بھی گزر جانی ہے۔ تو کہتی ہے بابا صبر کریں۔ میں نے کہا ہاں تم کیا کہنا چاہتی ہو بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو آگے سے کہتی ہے بابا جیسا اللہ سے گمان کرو گے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ آپ کو ڈرا کے رکھے گا، اللہ سے پیار کرتے ہو تو اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ کی رحمان ذات کے اوپر آپ کا گمان تگڑا ہوگا کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کو خود ہی گناہوں سے بچانے لگ جائیں گے۔ آپ خود ہی اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتی، یا اللہ میرا پردہ کرنے کو دل کرتا ہے، نوجوان کہتا ہے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے، میں اللہ تجھ سے ڈرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کی زندگی چاہتا ہوں۔ جب وہ کہہ رہی ہے اکیلے میں جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ مانگا کرو، اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تو مجھے اپنا بنا لے، میں تیرا بننا چاہتی ہوں، میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے بنا لینا اپنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کبھی اپنے بچوں کو دور کر دے، اللہ تو ہم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمیں دور کرے؟ تو یہ بچے بات کر رہے ہیں، کیونکہ گھروں کا ماحول تب چینج ہوگا جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں نبی کی زندگی آئے گی۔ یہ سارے بچے نیت کرو بھی ایک آج، کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز، جس طرح انگلینڈ میں انگلینڈ کی کوچنگ کرنے گیا نا، جیسے آپ کے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ میں انگلینڈ کی 6 سال کوچنگ کی، میں 13 سال وہاں پہ کاؤنٹی کھیلا، اللہ کا شکر ہے بس میرے نام کی ادھر سسیکس میں چلتی ہے، مشتاق احمد کے نام پہ، میرے اسکواڈ کے نمبر 9، اللہ کی مہربانی سے
پٹیشن ہوئی, سب سے زیادہ ووٹ مجھے گوروں نے ڈالے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ وہاں پہ پرفارمنس کرکٹ کی تو تھی, اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں جا کے ہم لوگ جا کے آپس میں لوگ مسلمان ملتے تھے. جیسے میں نے, میری وائف نے ایک دن کھانا بنایا, قیمہ آلو بنایا, اور قیمہ آلو بنا کے گورے کے گھر بھجوایا. وہ گورا جو میرے ساتھ میں رہتا تھا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, کسی فرم میں, اس کے گھر بھجوایا. اس نے وہ کھانا کھایا تو اگلے دن مجھے آ کے کہتا ہے کہ وائی یو سینڈنگ دس فوڈ ٹو مائی ہاؤس. تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں, یہ ہمارا اسلام ہے. کہتا اوکے ویری نائس. آگے سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ گورا کہتا ہے ویری نائس. پھر کیا ہوا, چلا گیا. 3 دن کے بعد ان کی گھر سے لزانیہ آیا, چکن لزانیہ یا بیف لزانیہ تھا, وہ لزانیہ آیا میرے گھر میں. تو ہم نے کہا ہم سوری, وی ڈونٹ ایٹ, وی اونلی ایٹ حلال میٹ. یہ چکن جو ہے یا بیف تھا, دس آئی ایم سوری, تھینک یو ویری مچ, بٹ یہ میرا خیال. کہتے نو 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 نو, جب تم نے کہا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ مسلمان کیا کھاتے ہیں, تو مجھے پتہ چلا مسلمان تو حلال گوشت کھاتے ہیں. سو آئی وینٹ ٹو مسلم شاپ اینڈ آئی باٹ دا میٹ فرام دیئر. میں نے وہاں سے گوشت خریدا, گوشت خرید کے پاستے میں ڈالا, لزانیہ میں ڈالا, اور لزانیہ میں نے اور میری وائف نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. کاش کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اسلام جیسا رواج پیدا ہو جائے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ کہتا ہے, پڑھا لکھا, بڑی فرم میں کام کر رہا تھا. آج تو ہم اپنے بھائی کے پلیٹ سے آگے دیکھتے ہیں کہ 2 بوٹیاں پڑی ہیں تو بھائی نہ کھا جائے. ادھر بی بی فاطمہ, سیدنا فاطمہ عصر کے وقت آٹا گوندا, 4 روٹیاں بنی. اف اللہ اکبر, یہ ہے محبت گھروں میں. 4 روٹیاں بنی, سیدنا فاطمہ نے 4 روٹیاں بنائی. حسن اور حسین, علی رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ تھا تو چاروں نے روزہ رکھا ہوا تھا. جب 4 روٹیاں بنی, سب نے, حسن نے, حسین نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ, تینوں نے روٹی کھا لی. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی اپنی چادر میں بند کر لی. تو حسن اور حسین نے کہا اماں آپ نے روٹی کیوں نہیں کھائی پوری؟ سیدنا فاطمہ نے کہا کہ مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی. میرے گھر میں اتنی 3-4 روٹیاں, میرے بابا کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے اپنے بابا کی یاد آ گئی. تو میں اپنے بابا کے لیے آدھی روٹی رکھ لی. حضور کے در پہ گئی. حضور کے در پہ جا کے جب گئی تو آپ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے ہوئے تھے. مغرب کی نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو کہا بیٹا اندر آؤ. کہا اجازت کے بغیر کیسے آ سکتی تھی بابا؟ مینرزم سکھائیں گے امت کو کہ بیٹی بھی کمرے میں جا رہی ہے اپنے باپ کے گھر کے اندر تو نوک کر کے جا رہی ہے, باپ بھی اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہمارے گھروں سے نکلی ہے تو آج مینرزم ختم ہوئے ہیں. آج سیلفشنس زندگی کیوں آ گئی؟ آج کیوں میں کیوں آ گئی؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی نہیں. جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہم جاتے نہیں. تو میرے نبی نے کہا آؤ نا بیٹا, تو آپ نے اپنی چادر سے آدھی روٹی نکال کے کھلائی. آدھی روٹی جب کھلائی تو آپ نے کھائی اور بڑے خوش ہوئے. کہا فاطمہ بہت اچھا کیا میرے لیے روٹی لے آئی, 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا. For last 3 days I haven't eaten anything. پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ کھول رہا تھا. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکسیوں سے زور و قطار رونے لگی. تو آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ میں نے تو اب آدھی روٹی کھا لی ہے. کہا بابا کل کیا بنے گا ہمارا؟ کل کہاں سے روٹی آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کل ہمیں روٹی نہیں ملے گی, تو جب روٹی نہیں ملے گی ہم صبر کریں گے. ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, ہم کسی کے پاس جائیں گے نہیں, ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے, صبر کریں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے. تو فاطمہ جب ہم صبر کریں گے تو پھر اللہ میری دعائیں سنے گا, اور جب میری دعائیں سنے گا تو میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. This is the way our Prophet Muhammad, peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم, loved us. ہم سے محبت ایسے کرتے تھے کہ بھوک کے وقت بھی ہمیں نہیں, اپنے پیٹ کو نہیں, اپنے خاندان کو نہیں, ہمیں یاد رکھا. آج کی عورت کہتی ہے کہ سنتی ہے تو کوئی بات نہیں. میرے پیارو چھوٹی سی زندگی, اس کو داؤ پہ نہ لگائیں. یہ تم نوجوان ہو, تم فیوچر آف اسلام ہو, تم پاکستان کا فیوچر ہو.
یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں تم پاکستان کی فیوچر ہو. میرا کل مجھے وکیل ملا, ایک دوست ملا, اس نے جج نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی تیز وبا پھیلی ہے, نہ کرونا ہے, نہ ڈینگی مچھر ہے, نہ فلو ہے, تو وہ کیا ہے؟ آج کل بچے اور بچیوں کی طلاقیں بہت ہو رہی ہیں. وہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میرا حق دو, یہ میں رائٹ, آئی ایم رائٹ. میرے نبی نے فرمایا یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے, حق لینے کی جگہ نہیں. جس کو حق چھوڑنا آ جاتا ہے اللہ کی قسم سب سے خوش نصیب آدمی ہے. ایک بدو آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہوں اور لوگ میری عزت کریں, واٹ شوڈ آئی ڈو؟ میں کیا کروں لوگ میری عزت بھی کریں اور میں خوش بھی رہنا چاہتا ہوں. جیب چ 1 روپیہ نہیں, پڑھائی لکھائی کوئی ہے نہیں, خاندان کوئی نہیں, اور خواہشات کیا ہیں؟ میں خوش رہنا چاہتا ہوں. کون سی عورت, کون سی مرد ہے جو نہیں یہ چاہتا کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں مجھے خوشی ملے اور میں لوگ مجھ سے پیار کریں, میری عزت کریں اور میں خوش بھی رہوں. کہ نبی نے فرمایا اگر تم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لوگ تمہاری عزت کریں, لوگوں کی چیزوں کے اوپر سے اپنی نظر کو اٹھا لو. لوگوں کی چیزوں کے اوپر سے اپنی نظر کو اٹھا لو. جس دن میں نے یہ نظر اٹھائی, وقار یونس کے پاس کیا ہے, انضمام کے پاس کیا ہے, وسیم اکرم کے پاس کیا ہے, شاہد حفیدی کے پاس کیا ہے, شعیب اختر کے پاس کیا ہے, جب ہم نے اپنی نظریں اٹھائیں تو ان کی چیزوں کے اوپر ان کو دعائیں دینے کو دل چاہتا ہے. جب ان کی چیزوں کے اوپر نظر ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گڈی تے چنگی لے لیے پر سڑیل جی نال گل بھی کر دیندا بندہ. کیوں کہ لوگوں کے اوپر چیزوں کے نظر ہے. تو کیا کہتا ہے؟ گڈی تے چنگی لے لیے, کلر نہیں گندا لے لیا. کیوں؟ یہ سڑیل بات اس لیے کرتا ہے کہ دل میں اگلے لوگوں کے پاس جو چیزیں اس کا حسد ہے. جو میرے پاس ہے نا وہ سب سے زیادہ, وہ سب سے پاس کیا ہے؟ جو مجھے اللہ نے دیا, میں دیکھ سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں. ایک بلینئر آدمی انگلینڈ میں ایک شو کرنے آیا, ٹی وی کے اوپر شو کرنے آیا, گلاسز پہنی ہوئی تھی, اس نے ڈارک گلاسز پہنی ہوئی تھی. جیسے اس کمرے میں آیا تو باہر سے آتا ہے, میں گلاسز لگائے ہوئے تھے تو میں نے گلاسز لگائے ہوں. اس نے نا شو کے اوپر بیٹھا, بلینئر, پتہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو اس نے نا گلاسز لگائے ہوئے. تو اینکر نے کہا, ٹی وی کے اینکر نے کہا, آئی تھنک یو بین ویری ایروگینٹ, تمہارا پیسہ بول رہا ہے, تم رات کے شو کے اوپر آئے ہو, تمہاری آنکھوں کے اوپر آن کے لگائی ہوئی ہیں, تم نے ڈارک گلاسز لگائے ہوں, تو آئی تھنک تمہارے اندر تکبر ہے, یہ ایروگینس, یو آر ایروگینٹ. تو اس نے کہا نو نو مائی ڈیئر, نہیں مائی فرینڈ, نو 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 آئی ایم ناٹ ایروگینٹ, دیر از سم تھنگ بہائنڈ مائی گلاسز, گلاسز کے پیچھے کوئی چیز ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے اٹھا کے دکھایا, اس کی آنکھوں کو جو پتلیاں تھی, جو یہ تھی آئی لیشز, اس نے ایسے اپنی ادھر آنکھوں سے باندھے ہوئے تھے ٹیپ کے ساتھ, ایسے دونوں آنکھوں ایسے. تو اس نے اینکر نے کہا واٹ از دس؟ اس نے کہا کہ کافی عرصے پہلے میری یہ جو پلکیں ہیں نا, یہ ایسے جب گرتی ہیں تو اس کے اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی ہے جو اٹھتی ہیں. میں اور آپ آنکھیں بند کر کے کھولتے نا ایسے, کہتا وہ آنکھیں ایسی جب وہ ٹیپ اتارتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر اس کی پتلیاں گرتی ہیں, یہ پتلیاں گر گئی جیسے یہ ایسے گرتی ہیں, اب ان کے اندر سے اللہ نے وہ طاقت چھین لی جو اوپر اٹھتی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سارے پیسے لے لو, میری پتلی میں طاقت بھر دو کہ میں آنکھیں بند کر کے کھول سکوں. دنیا کے پیسوں سے چیزیں نہیں آتی. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ میری آنکھیں جھپک کے میں کھول سکتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے, اس کا بائی پاس ہوا, 15 گھنٹے تک انہوں نے, ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے دائیں طرف لیٹے رہنا, بائیں طرف کروٹ نہیں بدل سکتے. 8-9 گھنٹے کے بعد وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سارا کچھ لے لو, خدا کا واسطہ مجھے ایک کروٹ بدلنے کا موقع تو دے دو. ہم کروٹیں بدلتے بھی. اور ہمارا ایک کھلاڑی پتہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا ایک کھلاڑی ابھی آج کل کا, ہمارا کھلاڑی یہ کرتا ہے ہر روز صبح 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. ہم نے پوچھا تم کیوں نفل پڑھتے ہو؟ وہ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو نفل پڑھ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے ہر روز اللہ کی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت مند بنایا. ہر ایک چیز کا شکر ادا کرتا ہوں. کہتا ہے میں گنتا رہتا ہوں 5-10 منٹ بھی کئی دفعہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے لگ جاتے ہیں. اور کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل معافی کے پڑھ کے سوتا ہوں کہ فلاں کالج میں گیا تھا, فلاں یونیورسٹی میں جانا تھا, یا فلاں گئے, یا کسی یونیورسٹی کے لڑکے نے کہا یار آج یونیورسٹی میں کسی سے میں تانا مار دیا, کسی کو گالی دے دی, بد نظری ہوگی مجھ سے,
کسی بچی نے کہا میں نے غیبت کر دی، آج کسی کو میں نے تانا مار دیا، وہ جا کے سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اگلے دن آ کے اپنے دوست سے معافی مانگ لے کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں نے ریلائزیشن کیا ہے۔ یہ وہ مومن ہے جو جستجو کرتا رہتا ہے، شہین کی طرح لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اور دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو بھئی پیارے بچوں، کہنے کا مطلب ہے ایک تو سارے یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے گھروں میں آ جائے۔ جو میں نے شروع کیا تھا وہ جج وکیل پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی 100 نہیں 500 کیس ہماری لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بچیاں کہہ رہی ہیں طلاق دے دو، خلا چاہیے، لڑکا کہہ رہا ہے جی مجھے اس لڑکی سے طلاق دینا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں، اس اپنے وکیل سے پوچھا میں نے وکیل، میں کہوں میرا دوست ہے تو بڑا انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، پی ایچ ڈی ہے، تو اس نے آگے کہا، کہتا مشتاق بھائی بتاؤں کوئی بیچ میں بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی عورت مرد؟ بچے ہوتے ہیں 2 ان کے۔ تو آگے سے کہتے ہیں پتہ کیا ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے، اس بات کے اوپر گھر میں ختم ہو رہی لڑائی۔ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے، وہ میری بات نہیں مانتا۔ اور میرے نبی کی زندگی جب ہم 3 دن لگانے گئے، 3 دن لگا کے آگے پہلی دفعہ میں اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا تو وہ ایک دم ڈر گئی۔ اب جو پارٹیاں کرنے والی میری وائف میرے ساتھ جاتی تھی، آج وہ ایک دم میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا تو پیچھے ہٹ گئی۔ ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو میں 3 دن پہلی دفعہ اپنی زندگی میں لگانے گیا، تو 3 دن لگانے گیا تو میں پہلے 3 دن لگا کے تو اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا تو ایک دم پیچھے اٹھ گئی۔ کہتی کیا کر کے ہیں؟ پہلے تو مجھے پڑی، کہتی کیا غلطی ہوئی ذرا بتائیں، سچی مچی بتائیں، آپ یہ مسخہ جو لگا رہے ہیں نا کوئی چکر ہے پیچھ میں؟ میں کہا چکر نہیں، میں نے وہاں سنت سیکھی ہے، نبی کی زندگی سیکھی ہے کہ وہ ہماری ماؤں سے کیسے محبت کرتے تھے، ہماری ماؤں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، ہماری ماؤں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور وہاں سے میں نے سیکھی۔ کہتی اچھا 3 دن میں وہ سیکھا ہے آپ نے؟ کرتی رہی، دیکھتی رہی۔ ایک دن میں گھر واپس آیا فجر کی نماز پڑھ کے، اب فجر کی نماز پہ سوتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کرکٹر، کتنے کرکٹرز ہیں جو فجر کی نماز کے لیے 4 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں۔ پی ایس ایل میں رضوان، عمران طاہر، یہ میں باہر دیکھا شور ہو رہا تھا میرے کمرے کے، تو میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا رضوان اور عمران طاہر کو کہا، میں نے کہا تم گئے نہیں ابھی تک، سو نا یار، 3-4 گھنٹے پڑے ہیں ابھی، پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں گے۔ کہتے ہیں مشی بھائی اس لیے نہیں سو رہے، اس لیے جگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، میچ کھیل کے آئے ہیں، 12-1 بج گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، ہوٹل نائس، 5 اسٹار زندگی، اور وہ 3 گھنٹے انتظار کیا کر رہے ہیں کہ فجر کا ٹائم انٹر ہوگا تو ہم نماز پڑھیں، اگر سو گئے تو ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ ایک یونیورسٹی میں، گجرا والی یونیورسٹی میں بیان کرنے گئے میں اور انضمام، وہاں پہ ایک لڑکا آیا بڑا شرما رہا تھا میرے پاس، شرماتے شرماتے کہتا ہے مشتاق بھائی سچی بتاؤں؟ میں کہا بیٹا بتاؤ، کوئی پوچھنا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ بیٹھا تھا نماز سے پہلے، کہتا ہے میں نے یہ سوچا یہ ٹی وی کے اوپر محمد یوسف جو غیر مسلم تھا، کرسچن سے مسلمان ہوا، سعید انور، انضمام الحق، یہ مصباح الحق، یہ سب نے داڑیاں رکھی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ٹی وی کے اوپر میچ کھیلتے ہوئے پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور پوری دنیا کے ہائیسٹ لوگوں سے ملتے ہیں، یہ اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو، تو میں کس چکر میں شرما رہا ہوں لوگوں سے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا اس دن سے میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ کئی ہماری بچیاں جو کرکٹرز کی عورتیں جو جینز اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کوئی ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ جب اللہ کی محبت اور نبی کی زندگی دل میں آتی ہے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میری وائف کو میری کزن نے فون کیا، میری وائف کی کزن نے فون کیا، کہتی ہے 50,000 روپیہ چاہیے۔ تو کہتی ہے میری وائف نے کہا کہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہتی ہے وہ پتہ ہے نا فیملی میں شادی آ رہی ہے۔ تو کہتی ہے ہاں۔ تو کہتی ہے پتہ ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو لوگ ایمی تانے نہ ماریں، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے ہم 70% پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو خیر میری وائف نے کہا کہ لے لینا، 1,00,000 روپیہ لے لینا، کوئی بات نہیں، بچوں کے کپڑے بھی لینا، پیسے میرے پاس ہیں۔ پر میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ کہتی ہے بتائیں۔ تو اپنی کزن کو، اور میں سن رہا ہوں یہ بات، میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اپنی کزن کو کہتی ہے دیکھو مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں 4,00,000 روپے کا سوٹ پہن کے بھی جا سکتی ہوں شادی پہ۔ کہتی جا سکتی ہو، اسی لیے تم سے پیسے مانگ رہی ہوں کہ تمہیں اللہ نے دیے ہیں۔ تو کہتی ہے جب سے یہ میں نے پردہ شروع کیا ہے، جب سے میں نے حجاب لینا شروع کیا ہے، اللہ نے میری ویلیو پتہ کیا بنائی ہے؟ جو عورتیں مجھے تانے مارتی تھی، کرکٹرز کی وائف، لیٹ الون دا فیملی،
کرکٹرز کی وائف جو مجھے تانے مارتی تھی تو اپنی کزن کو کہتی ہیں وہ جب میں حجاب پہن کے کسی فنکشن میں یا شادی پہ جاتی ہوں تو تم خود بتاؤ 4 سال پرانا بھی سوٹ میں نے حجاب کے نیچے سے پہنا ہوا ہے تو میری اللہ لاج اور عزت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ پھر میری وہ کزن کہتی ہے بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. تو کہہ رہی ہے اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. کہہ رہی ہے اب میں شادی پہ آؤں گی میں 4 سال پرانا سوٹ بھی پہن لوں کسی کو کیا پتا. اور کہتی ہے شادیوں پہ اکثر لوگ عورتیں میرے پاس آ کے پتا کیا کہتی ہیں؟ پلیز ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہم بھی ایسے بن جائیں. ہم تو تھک گئے اس دنیا کی ریس میں پڑے ہوئے کیونکہ یہ کنواں کبھی نہیں بھرا کسی کا. تو اس لیے بھی پیارے بچوں اور بچیوں شرم نہ کرنا جب اللہ کے حکم نبی کا طریقہ ہے. اور کبھی زندگی میں گھبرانا نہیں. کبھی کوئی غلطی ہو جائے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور بندیوں جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے تمہارا رب تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو ایک تو بھی سارے نیت کرو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. وہ انگلینڈ کی بات بتانے لگا تھا 3 نوجوانوں نے ایجوے روڈ کے اوپر میں کھانا کھانے گیا. ایجوے روڈ کے اوپر میں کھانا کھانے جا رہا تھا 3 نوجوان ملے مجھے. کہتے ہیں مشی بھائی انہوں نے پہچان لیا ہمارے ساتھ ڈنر تو کر لو لنچ کر لو. تو میں نے کہا چل کرتا ہوں. وہ تھے بیروکیٹس کے بچے بڑے مشہور بیروکیٹس آپ لوگ بھی جانتے ہیں بڑے مشہور. وہ مجھے لے گئے اپنے فلیٹ پہ. تو میں فلیٹ پہ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تو مجھے سٹوری بتائی. کہتے جب ہم انگلینڈ کی لنڈن یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تو وہاں پہ ہم پہلے دن گئے تو ہمیں کوئی نماز کی جگہ نہیں ملی. 3 لڑکے نوجوان جہاں پہ عورتوں کے ساتھ آرام سے بندہ بات کر سکتا ہے ہر چیز اویلیبل ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس ہے. تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے پرنسپل کو جا کے کہا کہ جی وی آر مسلم اینڈ وی آر پیئنگ یو فل فی. آپ کو پوری ٹیوشن کی فی دے رہے ہیں لیکچر کی دے رہے ہیں تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک جگہ چاہیے جس پہ ہم نماز پڑھ سکیں. تو ان 3 لڑکوں کو اس پرنسپل نے کہا جو اسکول کا پرنسپل تھا اس نے کہا کہ لیٹ می کم بیک ٹو یو لیٹ می اسپیک ٹو مائی بورڈ آف ممبرس اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. اور 3 دن کے بعد وہ پرنسپل آیا کہتا ہے کہ وی ول پرووائڈنگ یو اے اسمال روم. ایک چھوٹا سا کمرہ ان 3 نوجوانوں کو دیا اور 3 نوجوانوں نے اسٹیپ اٹھایا. 3 نوجوانوں نے نماز کا کمرہ لیا. آج اس یونیورسٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسی تعداد کیا ایسا کام کیا ایک چھوٹے سے کمرے سے اب 2 جمعے اس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے اللہ کی مہربانی سے. دے آر دا اچیورز. انہوں نے شرم نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے گورے کیا کہیں گے. انہوں نے کہا اللہ کیا کہے گا اگر میں مسلمان ہونے کے دن نماز چھوڑ دی. پھر غیروں کے دلوں میں بھی اللہ آپ کی محبت بٹھائے گا. سو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ابھی سارے نیت کر لو. سب سے گزارش ہے نیت کر لو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو پائیں گے. تراویحاں پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اور سب سے امپورٹنٹ ہے نماز نہ چھوڑنا اور لوگوں کا خیال رکھنا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. میں اکثر یہ جگہ پہ ہر روز ہر جگہ جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی بچیاں اور بچے بیٹھے ہیں جب شادیاں ہونا اللہ کے نبی کی زندگی پہ اپنے گھر میں لے کے آنا. تمہیں کبھی کبھی ایک دوسرے سے پرابلم نہیں ہوگی. یہ جتنی بھی ہماری بچیاں بیٹھی ہیں نا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ نے سیدنا فاطمہ کی بیٹی بننا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بننا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پیاری ہو گئی ہیں. حضور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. باہر سے ایک عورت کی آواز آئی تو ایک دم اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں عائشہ اس عورت کو جلدی سے بلاؤ. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو عورت کو بلایا گھر میں. تو اس عورت کو جب پتہ چلا آپ نے آواز پہچان لی تھی. پتہ کون تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی. اتنی عزت دیتے تھے اللہ کے نبی اپنی وائف کی ہماری ماؤں کی سہیلیوں کی. آج ہم اپنوں کے نہیں پسند کرتے. اس لیے پیارے بچوں جب شادیاں کرو اللہ کے نبی کی زندگی سیکھ لینا. کسی نے دل کا ٹکڑا دیا ہوتا ہے ہمیں. میرے گھر میں لڑائی میرے گھر میں ختم نہیں ہوتی تھی. چیزیں لے لے کے دیکھ تھک گیا پر میری وائف کو میں چاہیے تھا. پھر خاندان آپس میں انوالو ہو جاتے ہیں. مائیں تانے مارتی ہیں. میری وائف میری ماں نے ایک دفعہ اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ نے کہا کہ جب تو گھر پہ نہیں ہوتا نا ایک چھوٹی سی زندگی ہے نا اس زندگی میں یہ فیسز آئیں گے پر آئی ٹیل یو دس اسٹوری وائی آئی ایم ٹیلنگ یو مائی اون اسٹوری تاکہ یہ سبق مل سکے آپ کو. تو میری والدہ نے کہا کہ جب تو گھر پہ نہیں ہوتا تو تیری وائف نا تیری بیگم میرا خیال نہیں رکھتی. اب میری ماں گاؤں کی تھی تو میں نے کہا اماں تو فکر نہ کر. یہ میں نے زندگی تبلیغ میں سیکھی جا کے حکمت. تو میں نے کہا اماں
اب امی کو کیا کہہ رہا ہوں جا کے، میں کہا اماں فکر نہ کر، میں چھوڑ دوں گا چاہے 2 بچے رلتے ہیں تو رلتے ہیں. وہ کہتی نہیں 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 نہیں، تو جذباتی ہو گئی. میں کہا نہیں امی میں نہیں چھوڑ دینا تجھے، اسے تیرے ساتھ تیرا خیال نہیں رکھتی. کہتی نہیں نہیں رکھتی ہے پر کدی کدی کر جاندی، کوئی گل نہیں بچے کر جاندے ہیں. اب یہ ادھر سے امی مان گئی، پورا مہینہ آرام سے گزر جاتا تھا. دوسرا ادھر آ کے کیا کرتا تھا، میں بیوی کو کہتا تھا امی بوڑھی ہو گئی ہے بیچاری، زندگی میں اس نے مجھے بچپن میں کھلایا پلایا، کبھی کبھی ایسے بات کرتی ہے تو کہیں تو میں اس کو واپس نہ بھجوا دوں گاؤں میں. اور نہیں نہیں کیا کرتے ہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے. تو میں نے کہا برداشت کر لیا کرو، کبھی کبھی میں جان کے اس کے ہاتھ کا نوالا کھایا کروں گا. یہ جوائنٹ فیملی کی بات کرتا ہوں، ایسے کرنا ہے. اور یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کے دین کے راستے میں جا کے یہ باتیں سیکھیں گے. اور جتنی بھی ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، آپ سے گزارش ہے جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں اپنے میاں کی قدر کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. تو خدا کا واسطہ یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت میں نے اور آپ نے یہ بات کو چلانا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے گھروں میں آئیں گی تو طلاقوں سے بچیں گی، پیسوں سے چیزوں سے نہیں گھر میں خوشیاں آئیں گی. ہمارے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا اور ہماری مائیں خوش ہوتی تھیں. کیوں خوش ہوتی تھی؟ کیونکہ وہاں پہ خوشی ملتی تھی، پیار ملتا تھا. آج پیار نہیں ملتا، چیزیں ملتی ہیں. 5 ہانڈیاں گھروں میں ہوتی ہیں، فریج میں 5 ہانڈیاں پڑی ہیں، گھر بڑے ہو گئے ہیں، دل چھوٹے ہو گئے ہیں. یہ دلوں کو بڑا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی گھر لے کے آنی ہے. تو یہ جتنی بھی بچے اور بچیاں سن رہے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں ہم نے آپ نے ذمہ داری لینی ہے اللہ کے راستے میں نکل کے. جو بھی آپ کو ٹائم ملے 3 دن لگانا ہے، جب آپ فارغ ہو جاؤں. دیکھو آپ کے مجھے پتہ چلا آپ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بات سن کے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ کے کولیگس جنہوں نے یہ کورس ختم کر لیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی چلے کے لیے گیا ہوا ہے. اب 4 مہینے انضمام نے لگائے، انضمام الحق نے 4 مہینے لگائے. کوئٹہ میں تشکیل تھی، ادھر سے ان کے والد صاحب کا فون، بڑے بھائی کا فون آیا انزی واپس آ جاؤ گھر. والد صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا کہ آخری لمحات میں ہیں. تو انضمام نے کہا میں آ رہا ہوں. فوراً بیگ پیک کرنے لگا. تو بیگ پیک کرتے کرتے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا، باتیں اللہ کی سن رہا تھا، اللہ کے نبی کی باتیں سن رہا تھا. تو ایک دم اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، بڑے بھائی کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس باپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہو اور اس باپ کا انتقال ہو جائے، اللہ اس باپ کا حساب کتاب نہیں لیں گے. تو اگر اللہ کو میرا باپ پیارا ہو گیا بھائی، تو اگر ہمارا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا تو کیا میں ادھر رہ جاؤں کہ میں واپس آ جاؤں؟ حساب کتاب نہیں ہوئے گا کیونکہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں. تو بڑے بھائی نے کہا نہیں اتھے ہی رہ، اس سے بڑے کامیابی کیا کہ ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت دے دے گا، بخش دے گا. اللہ نے صحت بھی واپس کر دی اور اللہ نے امتحان سے بھی بچا لیا. کیوں؟ میرے والد صاحب 7 دن وینٹیلیٹر کے اوپر نیشنل ہاسپٹل میں پڑے رہے بیچارے، 7 دن. تو ذوالقرنین بھائی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں اپنے خاندان میں سے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھیجو. تو میں نے چھوٹے بھائی کو، قصور ان کی جماعت گئی، میں نے کہا جا یار اللہ کے راستے جا کے اللہ کو دعا مانگ کہ والد صاحب نے اللہ تندرستی دے، صحت دے. وینٹیلیٹر پہ دیکھا نہیں جاتا، والد صاحب وینٹیلیٹر پہ ہوں، ہل بھی نہیں رہے، 7 دن سے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے راستے میں گیا، تو اللہ کے راستے میں جا کے اس نے دعا کی ہوگی. جیسے اللہ کے راستے میں لگا، فجر کے وقت میرا بڑا چھوٹا بھائی انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، وہ انگلینڈ میں رہتا ہے. تو اس نے آگے 4 بجے فون کر کے مجھے فون کیا کہ اب والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ بھی اللہ کی بلیسنگ تھی. کیوں؟ کہ کون سی بیچاری تکلیف میں تھے، وینٹیلیٹر کے اوپر تھے. اللہ کا دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہارے کام کرے گا، اور اللہ سے بہترین کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. اب میری وائف جماعتیں آتی ہیں، ہمارے مسجد میں جماعتیں آتی ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ خود ہی ملازموں سے پوچھ لیتی ہیں ہاں جی جماعت آئی ہے. صبح کا، دوپہر کا، شام کا کھانا ان کو کہنا کہیں سے نہیں کھانا. اللہ کی قسم روزے میں ہوں، کئی دفعہ خود گاڑی لے کے جاتی ہے صبح فجر کے بعد، اور جا کے پورا 20 بندوں کا ناشتہ لے کے خود خرید کے خود لے کے گاڑی میں بیٹھ کے خود جا کے بھیجتی ہے کہ یہ مسجد میں جا کے اللہ کے راستے میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا ان باتوں کے اوپر. تو جتنے بھی ہیں 2-3 چیزیں، ایک تو اللہ کے راستے میں بتاؤ بھی کون کون اپنی کمپلیٹ کر کے ایجوکیشن اللہ کے راستے میں نکلے گا. جب بھی فارغ ہو 3 دن تو لگاؤ انشاءاللہ. اور جو ہماری مستورات بچیاں بیٹھی ہیں، آپ نے یہاں پہ 1:15 بجے جمعے والے دن 1:15 بجے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے. پلیز سٹ آن دیٹ کلاس. آپ اس کلاس کی پابندی کرو. اس کی ریزن بتاتا ہوں. سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے
کہ میرے اور آپ کے جسم میں 60% پانی ہے، 68% پانی ہے. پانی کو چولہے پہ رکھو تو کیا ہوگا جی؟ گرم پانی بوائل ہوئے گا. گرم پانی کو اٹھا کے فریج میں رکھو تو کیا ہوگا؟ جس ماحول میں میری بہنوں اور بھائیوں بیٹھو گے ویسے ہی ہو جائیں گے. کرکٹ کے گراؤنڈ میں جائیں گے تو کرکٹر بنیں گے، یونیورسٹی میں آؤ گے، میڈیکل یونیورسٹی میں آؤ گے تو ڈاکٹر بنو گے، یہاں پہ آؤ گے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو گے. سو ہر چیز کی انوائرمنٹ ہے. تو یہ ہماری بچیاں جو سن رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے آج ہمارے کرکٹرز کی وائف اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں اپنے محرم کے ساتھ. پہلے تو کوشش کرو جماعت میں نکل کے اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگاؤ. میری وائف کو میں 3 دن پہ لے کے گیا تو اتنا انجوائے کیا اس نے. کہتی ہے بیسٹ ویکیشن ہے یہ تو سب سے اچھی ہالیڈیز ہیں. پیسفل ہو جاتا ہے بندے کے دل اور دماغ میں اطمینان آ جاتا ہے. تو آپ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں وہ اپنا کوشش کریں اپنے محرم کے ساتھ جا کے ویکیشنز کریں، 3 دن لگائیں اللہ کے راستے میں. وہاں پہ دین بھی سیکھتا ہے. ہمارا ایک کھلاڑی، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارا ایک کھلاڑی 32 سال عمر، بہت بڑا چیمپئن کرکٹر، اٹھ کے جماعت میں پہلے 3 دن گیا، 3 دن اٹھا، 3 دن گیا، 2nd ڈے میر صاحب نے کہا اٹھ کے گل کر بھی اللہ کی دین کے بارے میں بتاؤ. تو اٹھ کے رونے لگ گیا. تو اس سے پوچھا کسی نے کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا اس لیے کہ 32 سال میری عمر ہے، 2 بچے ہیں، پاکستان کے سارا کچھ کھیل گیا ہوں. یہاں پہ آ کے سیکھا میں نے غسل کا طریقہ کیا ہے. میں تو غسل کا طریقہ ہی نہیں جانتا تھا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنا. تو بھی جب آپ کلاس سے فارغ ہو جائے گے، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کون ہے جو 4 مہینے لگائے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں. اور یہ پیغام لے کے جس طرح کرکٹر پھر رہے ہیں، میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں 4 مہینے کی. آپ بھی جب آپ اپنی ایجوکیشن سے کمپلیٹ ہو. جو بچیاں بیٹھی ہیں اپنا آج ایک پیپر لکھنا، بچیوں، یہ جتنی میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ایک اپنی لیڈر بناؤ. جتنی بھی بچیاں ایک لکھو، لسٹ بناؤ، اور لسٹ اپنے ٹیچر کو بناؤ کہ میں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگاؤں گی. جستجو کرو، کبوتر کی طرح جستجو کرو جو چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرف جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کہا جی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. بھائی جل جاؤ گے. اس کے پاس بھی کوئی جاتا ہے تو راکھ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا میں کرتا ہوں میرے بس میں کروں، باقی ہو جانے تو دا کام جانے. تو یہ میری بہنیں جتنی بھی اپنا لکھو اپنی لسٹ میں نام کہ جی میں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگاؤں گی جب میں اپنے کلاسوں سے فارغ ہو جاؤں گی. اور اس کے اوپر جستجو کرو. پھر اس کے بعد دیکھنا میری بہنوں، میری بچیوں، کتنا اللہ آپ کو انعام دے گا. زندگی سیکھوں گی گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈگری حاصل کرنا از ویری امپورٹنٹ، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ گھر کو کیسے چلانا ہے یہ زندگی سیکھنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نکل کے. یہ نوجوان جتنے بھی ہیں، آج میری بیوی کو سارے میرے خاندان میں مشہور ہوں کہ یہ جی بیوی کے نیچے لگا. میں کہا میں نیچے نہیں لگا، میں بہت نیچے لگا ہوں اللہ کی مہربانی سے. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ رشتہ داروں کی وجہ سے لڑائیاں نہیں مکتی تھیں کہ میں اور کسی نے بیٹی دی ہے بھی مجھے، اپنی جگر کا ٹکڑا دیا ہے. کسی نے 18-20 سال پال کے مجھے میرے حوالے کیا ہے. اب اس کی چھوٹی موٹی باتیں میں نے برداشت نہیں کرنی تو کسی اور نے کرنی ہے. اس لیے اپنی جو جتنے بھی نوجوان ہیں یہ سیکھو. یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے کہ اپنے گھر میں محبت سے جایا کرو، مسکراتے ہوئے جایا کرو، مذاق کیا کرو. میں تو ابھی بھی بچوں کی طرح، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں میں کیا کیا حرکتیں کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. سخت تھوڑی ہونا ہے. اچھے اخلاق. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور تم میں سب سے بہترین میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا. ایسی اعتبار کلاسوں میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات بتاؤں، باہر دوستوں میں مذاق کر رہے ہوتے ہوں اور گھر میں سڑیاں یہ شکلیں لے کے چلے جائیے تو پھر تو کئی سڑیاں بوڑھیاں سے نہ پیار کریں. یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے گھر میں آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے گھر میں تشریف لاتے تھے. کبھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو میلے دکھائے ہیں کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی ان کے ساتھ دوڑے لگائی ہیں، کبھی آٹا گوندا ان کے ساتھ، صفائیاں کی ہیں گھر میں. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. اس کے لیے میں مارنی پڑتی ہے. اور میں مرنا بڑی مشکل ہے جب تک اللہ کے راستے میں نکلتا نہیں ہے بندہ. تو سارے کرو گے نا انشاءاللہ. یہ بچیاں جو ہیں نا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے نام ضرور لکھ کے اندر پروفیسر صاحب کو بھجوائیں، اور جو اپنے ٹیچر ہیں کہ جی ہم اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے اپنے محرم کے ساتھ. 1:15 بجے یہاں پہ آئیں اور جمعے والے دن اپنی کلاسوں میں بیٹھیں. وہاں پہ اللہ کی دین کی بات ہوگی. ایسی مجلسوں میں میرے بچوں اور بچیوں بیٹھے رہو گے تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ پڑتا رہے گا زندگی کے اوپر. دیکھو نا ہم کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس.
کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، اپنے لیے آ رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت سیدھی کر دے، ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، مجھے تو ایک سمجھ میں آتی ہے جی، اینڈ میں بات بتاتا ہوں، بڑی موٹی سی کاروباری طریقے سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے ڈگری لے کے جاب کرنی، آپ نے ڈگری لے کے اپنے سوسائٹی میں اپنا نام بنانا ہے، تو سن لو بات۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اے ایمان والو، بہترین تجارت یہ ہے تم لوگ میرے کام کرو اور میں تمہارے کام کروں۔ اور اے ایمان والو بتاؤ، تمہارے رب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سنو پھر، اے ایمان والو تم میرے کام کرو اور اللہ تمہارے کام کرے گا، اور اے ایمان والو یہ بتاؤ تمہارے رب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے تمہارا؟ اس سے بہترین کاروبار کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو آج سے یہ نیت کر لو کہ اللہ کا پیغام لے کے پوری دنیا میں پھریں گے انشاءاللہ، سارے کو بھی انشاءاللہ، نماز مسجد میں پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کی، آخر میں بات، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہر روز مجھے میرے ماں باپ یاد آتے ہیں، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باپ مزدور آدمی تھا، بلے کے لیے میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، جوتوں کے لیے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے۔ 8 ہم بہن بھائی ہوتے تھے، 8 بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک بندہ مزدور آدمی صبح جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا گھر۔ اور میں بچپن میں اپنے والد صاحب کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا۔ بچپن میں جب اپنے والد صاحب کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا نا، تو وہ بہت محنت کرتے تھے، گندم کی بوریاں، گڑ کی بوریاں ٹرکوں میں ڈالا کرتے تھے سائی وال میں، غلہ منڈی سائی وال میں۔ تو میں چھپ کے دیکھتا تھا اور میں بچپن میں دعا کرتا تھا، یا اللہ تیری مہربانی ہے، مجھے کوئی بڑا آدمی بنا دے، میں اپنے باپ کے غموں کو اپنے کندھوں پہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ فکر تھی کہ میرا باپ اکیلا محنت کرتا اور ہم اپنے بہن بھائی ہیں، 8 بہن بھائی ہیں، گھر بھی کرائے کے اوپر تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو یا اللہ میری مدد کر۔ اور میں رات کو اللہ کی قسم اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ مجھے کوئی بڑا پلیئر بنا دے۔ میں کرکٹ ہی کھیلتا تھا، مجھے اور باقی کچھ آتا ہی نہیں تھا، تو میں کہا یا اللہ مجھے بڑا پلیئر بنا دے، میں اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ والد صاحب جب دوپہر کو کھانا کھاتے تھے بہت کھاتے تھے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے تھے بڑا کھاتے تھے۔ جب شام کو گھر آتے تھے، والدہ اللہ ان کو بھی جنت بخشے، میری والدہ کو بھی، وہ بھی گھر میں بیٹھی ہوتی تھی، اور اینٹوں کا چولہا ہوتا تھا، اینٹوں کے چولہے کے نیچے پاتھیاں، گاؤں میں نہیں ہوتی پاتھیاں، وہ پاتھیاں لگا کے آگ لگائی ہوتی تھی اور چولہا جلا کے روٹی پکا رہی ہوتی تھی۔ ہم 8 بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ ادھر سے والد صاحب تشریف لاتے تھے گھر میں، تو امی والد صاحب کو دیکھ کے کہتی تھی، بچوں آج کم کھانا، آج آٹا کم ہے، تمہارے والد نے بھی کھانا ہے۔ اس دن والد صاحب سر کے اوپر ہمارے کھڑے ہو کے دروازے سے یہ بات سن لیتے تھے، دروازے کے اوپر سے سن کے پاس آتے تھے اور پاس آ کے کہتے تھے، کھانے دو ان کو جتنا مرضی کھانا چاہیں، آج میں باہر سے کھا کے آیا ہوں۔ کتنے دن میرے والد نے روٹی نہیں کھائی کہ میرے مشتاق احمد کو اس کا بلہ مل جائے۔ کتنے دن میری بہنوں کے لیے میری ماں نے کپڑے خریدے اور اپنے پرانے کپڑوں میں رہی، لوگوں کے تانے سنے۔ آج وہ میری بہنیں اگر بڑی ہو کے یہ کہ امی ہمارے کاموں میں نہ بولا کر۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، میری والدہ کو جنت بخشے، اللہ کا جانتا ہے کتنا سیکریفائز کیا، کتنے لوگوں کی باتیں انہوں نے سنی، تانے سنے۔ مجھے میرے پھپھے نے کہا تھا میرے سامنے، میرے والد صاحب کو، اے مشتاق کو ورک شاپ میں ڈال دو، اس نے کرکٹر بھی نہیں بننا، اس نے پڑھنا بھی نہیں ہے، یہ آوارہ گردی کرتا ہے، اس کو ڈال دو۔ تو والد صاحب ان کے تانے سن کے پھر بھی مجھے کبھی بلہ لے کے دے رہے ہیں۔ 300 روپے کا بلہ مجھے آج بھی یاد ہے، 350 روپے کا بلہ لے کے دیا تھا مجھے، اور اس بلے سے میں نے انڈر-19 کھیلی تھی پاکستان، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کتنی دفعہ رات کو میرا باپ بغیر کھانے سویا ہوگا کہ میرے بچوں کو ایجوکیشن کے پیسے مل گئے۔ آج بچوں کو ایجوکیشن کے پیسے ملتے ہیں، موبائل کے آپ کے پیسے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے والد لے کے آتے ہیں؟ میرے باقی شاید بہن بھائی اس طرح غور نہیں کرتے تھے، میں کرتا تھا کہ میرے باپ کیوں محنت کرتا ہے، میری ایجوکیشن کے اوپر کیوں پیسے لگا رہا ہے، مجھے کیوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا چاہ رہا ہے، کیوں میرے والد صاحب نے مجھے کیوں کرتا ہے، کیوں اپنا پیٹ بھوکا رکھتا ہے۔ میری ماں عید والے دن چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی، میری بہنوں کو کیوں پہناتی ہے، اپنے ہاتھوں پہ مہندی کیوں نہیں لگاتی۔
کہ وہ کہتی ہے میں تانے سن لیتی ہوں، میری بچی کو کوئی تانے نہ مارے. اور وہ آج وہ بچہ اور بچی آ کے کالج میں مذاق کر کے چلے جائیں اور ڈگری نہ لیں اور نمبر 1 اسٹوڈنٹ نہ بنے، تو کتنی افسوس کی بات ہے. اس دن سے میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ اور ماں کو کبھی نیچے نہیں ہونے دوں گا. جب ورلڈ کپ 92 کا جیت کے آئے نا، تو پورا سائی وال مجھے لینے آیا تھا، پورا سائی وال 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آئے. ٹرک کے اوپر مجھے بٹھایا ہوا تھا اور ٹرک کے اوپر مجھے ہاروں نے لادا ہوا تھا، ہاروں میں. اور جب میرے گھر کے پاس پوری شام کو پہنچے، جب میرے گھر کے پاس پہنچے، تو جب میں اپنے گھر میں پہنچا تو دیکھا میرے دروازے کے اوپر، مین دروازے کے اوپر میری نظریں میرے والد کو ڈھونڈ رہی تھی. تو جب میری اور میرے والد کی نظریں آپس میں پڑی تو میں نے آنکھوں میں کہہ دیا تھا اپنے والد کو کہ یو آر دا ورلڈ چیمپئن. 92 کا ورلڈ کپ آپ نے جیتا والد صاحب، میں نے نہیں جیتا، کیونکہ بلے کے لیے آپ نے بھوکیں برداشت کی تھی، میں نے نہیں کی تھی. میں نے جوتوں کے لیے پیسے آپ نے لے کے دیے تھے، قرضے آپ نے لیے تھے. یو آر دا ورلڈ چیمپئن. میری ماں آج بھی مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے کہ جب وہ یہ لاہور میں گھر بن گئے تھے، بڑے بڑے گھر بنا دیے اللہ نے، ڈرائیور دے دیے، گاڑیاں دے دی، اور پھر بھی گاڑی کے پیچھے جاتی تھی. پتہ بھی یہ پتر 5 سٹار زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود جھولی پھیلا کے گاڑی کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ میرے پتر نو کدی تتی ہوا بھی نہ لگے. یہ کہاں سے لے کے آؤں دعائیں میں؟ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا. اگر دنیا میں کچھ نمبر 1 بننا چاہتے ہو، اپنے ٹیچرز کی عزت کرنا، اور یہاں پہ وقت ضائع نہ کرنا، کیونکہ ٹائم از اے منی. یہ پیسہ نہیں ہوتا، وقت قیمتی ہوتا ہے. جس نے وقت کی قدر کی اس نے سب کچھ کر لیا. تو باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے آ کے سٹوریز بتائیں گے کرکٹرز کی. آپ سب سے گزارش اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اور جو آپ نے نیت کی ہے آج کے بعد اللہ کے دین کا کام ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. شب جمعہ جایا کرو، گجو ماتا جایا کرو. اور جتنی بھی بچیاں ہیں تو وی وڈ لائک ٹو سی کہ کتنی بچیوں کی لسٹ آئی ہے جو اپنے محرم کے ساتھ 3 دن لگائیں گی. اور جتنے بھی بچے یہاں پہ اپنے ٹیچرز کو کہنا کہ جی ہمارا صاحب ختم ہو گیا، ہماری ٹیوشن ختم ہو گئی یا ہماری یہ ختم ہو گیا، تو میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ضرور کرنا. انشاءاللہ اللہ اس کا ضرور اجر دے گا. اور انشاءاللہ جو باتیں کی ہیں سنی ہیں اس پہ دعا مانگنا کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گواہ بنائے. وی نیڈ پیپل، پازیٹیو پیپل. میڈیا کا بندہ ہوں، پلیز میڈیا کی باتوں میں نہ آنا. مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، کوئی بھوکا نہیں سو رہا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بس کبھی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اسی طرح جب بھی تمہارے دل میں کبھی خیال آئے تو یہ یاد کر لینا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور شہین کا جہاں. اور لڑنا سیکھ لو، تمہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. جو اپنے من کو ہرانا سیکھ گیا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا اللہ کے فضل سے. اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا سننا اور قبول کرنا، جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد. اے اللہ جو کہا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد. آمین آمین برحمتک.